پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم پڑھیں گے 5ویں جماعت کا سبق نمبر 11 جس کا نام ہے گرو نانک۔ گرو نانک کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہیں اور آج ہم ان کے بارے میں اور تفصیل سے جانیں گے یہ سبق پڑھ کر۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ آپ نے یہ بات اکثر سنی ہوگی کہ ہمارا ملک گنگا جمنی تہذیب کا نمونہ ہے۔ ایسا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں بہت سے مذہبوں کے ماننے والے سینکڑوں برس سے ایک ساتھ رہتے ہیں، جیسے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بدھ، پارسی وغیرہ۔ ہر مذہب کے رہنماؤں نے اپنی تعلیمات کے ذریعے پیار، محبت، بھائی چارے اور امن کا پیغام دیا۔ بھکتی تحریک کے نام سے بھی ایک تحریک چلی تھی۔ اس کے ماننے والوں کی زندگی انسانیت کی بھلائی کے کاموں میں گزری۔ اس تحریک کے پیرو مذہبی تعلیمات کے علاوہ سماج سدھار کے کام بھی کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک بزرگ سکھ مذہب کے رہنما گرو نانک تھے۔ گرو نانک کی پیدائش 1469 میں دریائے راوی کے کنارے آباد ایک گاؤں جس کا نام تلونڈی ہے وہاں ہوئی۔ یہ گاؤں اب پاکستان میں ہے اور لاہور کے جنوب میں واقع ہے۔ اس گاؤں کو اب ننکانہ صاحب کہتے ہیں۔ گرو نانک اس گاؤں میں ایک منیم کالو چند کے بیٹے تھے۔ ان کے نام کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ان کی بڑی بہن کی پیدائش اپنے نانا کے گھر میں ہوئی، اس لیے انہیں نانکی یعنی نانکی کہتے تھے، اور اپنی بڑی بہن کے نام پر ان کو نانک یعنی نانکا کہنے لگے اور یہی ان کا نام پڑ گیا۔ بچپن ہی سے گرو نانک کی عادتیں عام بچوں سے مختلف تھیں۔ انہیں کھیل کود کا شوق نہیں تھا۔ جیب خرچ کے پیسے بھی وہ اپنی ذات پر خرچ کرنے کے بجائے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ جب ان کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے فارسی زبان اور حساب بہت حد تک سیکھ لیا۔ آگے پڑھائی میں ان کا جی نہیں لگا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو ان کے والد نے پہلے کھیتی باڑی اور پھر تجارت کرنے کے لیے کہا۔ انہوں نے کسی کام میں دلچسپی نہیں لی کیونکہ ان کا دل دنیا داری میں نہیں لگتا تھا۔ ایک دن گرو نانک کے والد نے انہیں کچھ روپے دیے اور دے کر لاہور بھیجا اور کہا ایسا کھرا سودا کرنا جس سے نفع ہو۔ انہوں نے بالا نام کا ایک نوکر بھی ان کے ساتھ کر دیا۔ راستے میں انہیں کچھ فقیر نظر آئے جو بہت بھوکے تھے۔ گرو نانک نے ان کو کچھ روپے دینے چاہے لیکن فقیروں نے کہا یہ پیسے ہمارے کس کام کے، ہم تو بھوکے ہیں، ہمیں کھانا چاہیے۔ گرو نانک نے ان کے کھانے کا انتظام کیا اور سارے پیسے ان کو کھانا کھلانے میں خرچ کر دیے۔ واپس آ کر والد کے ڈر سے گھر کے باہر ہی رک گئے، لیکن والد نے انہیں ڈھونڈ نکالا اور جب ان سے پوچھا کہ تجارت کی غرض سے جو روپے دیے تھے وہ کہاں گئے تو گرو نانک نے سارا واقعہ بیان کر دیا اور کہا آپ نے ہی کہا تھا کہ کھرا سودا کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانے سے زیادہ کھرا سودا اور کیا ہو سکتا ہے۔ گرو نانک کے والد ان کی طرف سے بہت فکر مند رہتے تھے، اس لیے گرو نانک کے بہنوئی انہیں اپنے ساتھ کپور تھلہ لے گئے اور وہاں کے گورنر لودھی خاں کے دفتر میں ملازمت دلا دی۔ یہاں بھی ان کا دل کام میں نہیں لگا۔ یہ طور طریقے دیکھتے ہوئے ان کے والد نے سوچا کہ ان کی شادی کر دی جائے، شاید گھریلو ذمہ داریاں پڑنے پر وہ اس طرح روپے خرچ کرنا بند کر دیں۔ وہ 2 بچے ہونے کے بعد بھی غریبوں کی مدد کرتے رہے۔ آخرکار انہوں نے گھر بار چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی۔ یہ بات ان کے دل پر نقش ہو گئی کہ یہ دنیا اور یہاں کی ہر شے فانی ہے، اس کا پیدا کرنے والا ہی ہمیشہ باقی رہے گا، اس لیے خدا سے محبت کی جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے۔ ان کے والد نے انہیں سمجھانے کے لیے جس مسلمان گویے اور وفادار خادم جن کا نام مردانہ تھا انہیں بھیجا، مگر وہ بھی ان کا چیلا بن گیا۔ اب گرو نانک اپنے پرانے خادموں کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کرتے کہ ذات پات کی بنا پر انسانوں کے بیچ کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ گرو نانک نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ان کے ماننے والے مشترکہ رسوئی یعنی لنگر میں کھانا کھائیں، جہاں کوئی بھی
ذات پات اور مذہب کے بھید بھاؤ کے بغیر کھا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انسان کا آپسی رشتہ محبت پر ہی قائم ہے۔ انہوں نے عورتوں کو برابری کے حقوق دینے کی بات کہی۔ جب ان کے ماننے والے جمع ہوتے تو عورتیں بھی ان کے ساتھ ہوتیں۔ رفتہ رفتہ ان کی یہ تعلیمات ایک مذہب کی شکل اختیار کر گئیں، جس کے ماننے والے سکھ کہلائے۔ گرو نانک نے کئی ملکوں کا سفر کیا، آخر میں کرتاپور میں آباد ہو گئے، جسے آج کل ڈیرا نانک صاحب کہتے ہیں۔ 1538 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی تعلیمات گرو گرنتھ صاحب میں جمع ہیں۔ یہی سکھوں کی مقدس کتاب ہے۔ ان کا یوم پیدائش گرو پرب کی شکل میں دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ تو بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ شکریہ۔